إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد لا تعداد حدیت السلام ہم بارگاہ رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنے کا حکم ملا ہے. کوشش کروں گا اس کو مختصر کروں. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوگا. اب جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے دوسرے حصے میں سرکار کے مشن کا ذکر ہے. دونوں پر میں مختصر سا عرض کروں گا. توجہ فرمانا ہے جو کچھ میں کہنے والا ہوں. بسم اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر منا احسان فرمایا. یہ لفظ منا جو ہے نا، منا نون پر شد آتی ہے، تشدید. اور اگر نون پر جزم آئے من بنتا ہے. من عربی کا من، جس کا معنی ہے کون. پوچھا جاتا ہے نا تو من انتا، آپ کون ہیں. تو جب جزم کے ساتھ من آتا ہے اس کا معنی ہے کون. اور جب نون پر شد آتی ہے منا، منا کا معنی ہے احسان کرنا. حالانکہ احسان خود عربی کا لفظ ہے. سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بدلے میں کوئی نیکی کرتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو یہاں جب لفظ احسان خود عربی کا لفظ ہے تو پھر اللہ تبارک یہ فرما دیتا کہ میں نے تم پر احسان فرمایا، منا کیوں فرمایا. میں زیادہ ڈیپ نہیں جاتا کیونکہ یہ گرامر کے مسئلے علماء کے درمیان ہوتے ہیں. میں ذرا سطحی سے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ دلچسپی پیدا ہو آپ کی اور سمجھیں کہ منا کا معنی احسان. اچھا، قرآن مجید میں ایک اور بھی منا آیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے من و سلوہ عطا کیا. من و سلوہ عام طور پر اس من و سلوہ کو حلوہ بٹیر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ اس کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ منا اور احسان میں فرق یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکایا جا سکتا ہے. منا کا معنی ہے وہ چیز جس کا کوئی متبادل اور بدلہ نہیں ہے. سمجھ آئیے بات کہ منا اس احسان کو کہتے ہیں جس کا کوئی متبادل یا بدلہ نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کسی طرح من و سلوہ فرمایا کوئی ایسی میٹھی چیز تھی جس کا کائنات کے اندر کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی اس کا متبادل نہیں ہے. تو وہ لفظ فرمایا منا علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر منا وہ احسان کیے جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت تک ساری امت ہر سانس کے ساتھ بھی سرکار کا شکریہ ادا کرے نہیں ہو سکتا.
سبحان اللہ سبحان وہ احسان ہی ایسا ہے کیونکہ نعمت کبرا ہے نا، احسان ہی ایسا ہے کہ پھر اس میں اچھا منا سلوا جب ذکر ہوتا ہے تو پتہ چلا کوئی میٹھی چیز ہے، تو یہاں جب منا علی المؤمنین فرمایا گیا تو پتہ چلا کہ جو سرکار کا احسان اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا وہ اتنے میٹھے ہیں کہ ساری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، سبحان اللہ ساری کائنات، نام ہی اتنا میٹھا ہے۔ کسی نے کہا کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، اللہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، حضور ایسے بننا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدری۔ فرمایا یہ منا کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ اچھا اس لفظ منا کو آپ نے یاد رکھنا ہے، منا قرآن مجید کی تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ سب سے ٹاپ لیول جو ہے نا وہ ہے قرآن کی آیت کا قرآن ہی تفسیر کر دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کے معنی کو حدیث واضح کر دے۔ کیا بات، جب حدیث کسی معنی کو مختص کر دے تو پھر وہ بات پایا تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، اس کا قطعی ثبوت اس سے پھر اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو اس کے ساتھ حدیث کا ذکر کرتا ہوں۔ حدیث کی کم از کم 3 کتابوں کے اندر مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد اسی کتاب ہے حدیث کی، نسائی شریف سیاست کی حدیث کی کتاب ہے، مسند احمد امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کی، ان تینوں میں لفظ مختلف ہے، معنی اور مقصد ایک ہی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مسجد میں لوگ جمع تھے، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، مسجد میں لوگ جمع تھے، اور وہ لوگ ہمارے طرح نہیں تھے، وہ لوگ تھے یا خود صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں، کیونکہ امیر معاویہ کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال کے بعد آیا ہے۔ 30 سال امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتے ہیں خلافت کے، اس کے بعد امیر معاویہ کا زمانہ آتا ہے، اور 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی۔ اس دوران مسجد میں بندے بیٹھے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، اوپر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، پوچھا لوگوں سے کہ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ تو جواب کیا ملا؟ انہوں نے کہا کہ جلسنا نذکر ربنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اپنے رب کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم رب کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے اسلام پر۔ آگے فرمایا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، وہ جو قرآن میں منہ آیا تھا نا اس کا ذکر فرمایا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ بھی ہی، اس کی ضمیر جو ہے، اس کا اشارہ جو ہی ہوتی ہے نا، نیچے کھڑی زیر آ جاتی ہے، اس کا معنی تھا اس، اردو میں ہم استعمال یوں کہتے ہیں، اس اشارہ ہوتا ہے کسی طرح۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ تم قسم کھا سکتے ہو کسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میں اس لیے قسم نہیں لے رہا کہ مجھے کوئی شک ہے، بلکہ میں اس لیے کہ آج سے پیچھے چلے جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اسی طرح لوگ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے تھے،
ذکر ہو رہا تھا، نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور نے اسی طرح سوال فرمایا کہ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ اس وقت تمام صحابہ موجود تھے. صحابہ نے جواب دیا کہ جلسنا نذکر ربنا، کہ ہم اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں. وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اس رب نے ہمیں اسلام پر ہدایت عطا فرمائی. آگے فرمایا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا، صحابہ نے سرکار کو فرمایا. اور یہ بیکا جو ہے نا، کافی ضمیر عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمیر مخاطب، یعنی جو بندہ سامنے ہو اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے. تو ان صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اس بات پر ذکر کر رہے ہیں کہ منا علینا بکا، کہ آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا گیا. تو یہ تو اس محفل کو جب صحابہ نے گواہی دے دی تو پھر پتہ چلا کہ صحابہ بھی سرکار کا ذکر فرما رہے ہیں. سرکار خوش ہوئے. امیر معاویہ فرماتا ہے پھر سرکار نے ایسے ہی ان سے سوال فرمایا کہ تم قسم کھا سکتے ہو، اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہو. اب کتنی بڑی گواہی ہو گئی کہ سب سے بڑا احسان اس امت پر سرکار کی آمد ہے. نعمت کبریٰ، سب سے بڑی نعمت. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو. تو سرکار سے بڑی نعمت ہے، اور سرکار کا میلاد منا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد منا رہے ہیں تو پھر حضور پیر کے دن پیدا ہوئے. انگریزی مہینے کے اعتبار سے علماء نے تحقیق کی، فرماتے ہیں 22 اپریل کو پیدا ہوئے. 571 عیسوی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 571 ایئرز گزرے ہیں جب سرکار آئے ہیں. اور صبح کا وقت تھا. کیلکولیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں 4:20 پر سرکار آئے ہیں. کیوں؟ 22 اپریل کو مکے میں 4:22 پر صبح صادق طلوع ہوتی ہے. تو سرکار صبح صادق سے پہلے آئے سحری کے وقت. تو کہتے ہیں کہ رفلی 4:20 پر سرکار کی آمد ہوئی. اور سرکار جب پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناف مبارک کٹا ہوا، ختنہ کیا ہوا، سرما لگا ہوا، کنگا کیا ہوا، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں. اور اس وقت جو ان کے پاس تھی وہ تھی شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. یہ بطور داعیہ نرس وہاں موجود تھی. وہ فرماتی ہیں وہ گھبرا گئی کہ اس سے پہلے آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہو، صاف ستھرا خوشبو آ رہی ہو، ناف کٹی ہو، سرما لگا ہو، پاک صاف ہو. تو گھبرا گئی کہ یہ عجیب کوئی نرالا بچہ ہے، کس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے. حیرانگی ہوئی. تو ان کی حیرانگی کو زہری نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. سرکار انوکھی پیدائش ہے نا، کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں کہ بچہ پیدا ہو اتنا صاف ستھرا، پاک صاف، خوشبو آ رہی ہو اور پورے کمرے میں خوشبو آ رہی ہو. تو اس کو مختصر کر کہتے ہیں کہ شان کیا تھی، کہتے ہیں کہ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو،
نظریں جھکا لو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے ہیں سرکار آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بڑی انوکھی تفصیل کا وقت نہیں ہے اختصار مقصد ہے کیونکہ جو مہمان آئے ان کا بھی تو خصوصی خطاب ہونے والا ہے میں تو صرف برکت کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ تھوڑی محفل میں برکت حاصل کر لی جائے سرکار کی آمد کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ رات گزر سکتی ہے سبحان اللہ بے شک لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کائنات میں انوکھی ہے اس سے پہلے نہ کوئی ایسا پیدا ہو نہ قیامت کوئی ایسا آئے گا سبحان اللہ یہ خاصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ اس لیے فرماتی ہیں جب سرکار آئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا سبحان اللہ اور اپنے ہاتھ اور سینے کے زور پر اٹھے کروٹ لی تو ہم نے دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے ایک دم کمرے کے اندر دھند سی ہو گئی جیسے فوگ ہوتی ہے نا اس دھند میں سے آواز آئی کہ ان کو آدم کی صفات بھی عطا کر دی جائے ان کو شیش کی صفات بھی عطا کر دی جائے ان کو نوح کی صفات بھی عطا کر دی جائے ان کو ابراہیم کی صفات بھی عطا کر دی جائے ان کو جناب لوط کی صفات بھی عطا کر دی جائے ان کو زکریا کا زہد بھی عطا کر دیا جائے یحییٰ کی پاک دامن بھی عطا کر دی جائے تمام انبیاء کی صفات سرکار کو عطا کر دی جائے تاکہ تمام نبیوں کی صفات کا مجموعہ سرکار آ گئے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے علماء نے فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے آئے وہ سب کی صفات حضور میں ہیں جیسے تمام آسمانی کتابوں میں سب کا نچوڑ اور سب کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مقدس صرف ہماری سرکار پر الگ سے نہیں آیا بلکہ قرآن مقدس کیونکہ فائنل کتاب ہے قیامت تک رہنے والی ہے تو تمام کتابوں کا ان 4 تو مشہور کتابیں ہیں نا بے شک تورات زبور انجیل اور پھر قرآن مجید سبحان اللہ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بکلٹ علماء فرماتے ہیں 313 وہ نازل ہوئے ہیں سبحان اللہ وہ بھی سارے ان کا بھی سارے کا خلاصہ ان کی بھی بریفری سب کا سب قرآن مجید میں موجود ہے جیسے تمام آسمانی کتابوں کا تمام وہ اس قرآن میں موجود ہے اسی طرح فرمایا جتنے نبی اور انبیاء آئے سب کی یہ صفات اس نبی میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی قیامت تک اب ہمیشہ کے لیے اور سرکار دو عالم کی ذات بھی ہمیشہ کے لیے فرمایا تمام صفات انہیں جمع کر دی جائیں اور کیوں نہ ہو کہ رب نے حضور ہمارے صرف اللہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں ہے بے شک میلاد کا معنی یہ ہے کہ ہم میلاد منا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس نبی سے پیار کرتے ہیں وہ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے سبحان اللہ رب نہیں ہے ان کو اللہ نہ کہو اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی خوبیاں رب تعالی سب کی سب حضور کو عطا کر دی ہے سبحان اللہ فرق اتنا ہے کہ رب کی تمام صفات ذاتی ہے اور نبی پاک کی تمام صفات رب نے عطا کی ہیں اتنا فرق ہے کہ رب کی ذاتی ہے رب کو کسی نے دی نہیں ہے سبحان اللہ اور نبی پاک کو رب نے عطا کی ہیں سبحان اللہ تو تمام جتنی صفات زیادہ ہوں گی اتنے پھر نام زیادہ ہوں گے سبحان اللہ جتنی صفات زیادہ ہوں گی مثلا کہتے ہیں نا کوئی بندہ ذہین بھی ہو دلیر بھی ہو خوبصورت بھی ہو جتنی بندے کے اندر کوالٹیاں زیادہ ہوتی جائیں گی آپ اس کو صفاتی نام دیتے جائیں گے ایک تو نام ہوگا مثال کے طور پہ کسی کو کہتا ہے جی محمد جمیل یہ اس کا نام ہو گیا پھر کہتے ہیں بڑا دلیر ہے جی بڑا بہادر ہے جی بڑا ذہین ہے جی بڑا کلیور ہے نام جتنی اس میں کوالٹیاں بڑھتی جائیں گی نام بڑھتے جائیں گے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء مبارک اتنے ہیں کہ علماء نے جمع کیے اور کسی نے کہا
11,071 نام ہیں، کسی نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جتنے بھی صفات رب نے دی ہیں اتنے ہی نام بڑھتے گئے، اور کائنات کے اندر اتنے کسی کے نام نہیں جتنے رب نے نبی پاک کو صفات عطا کی، صفات عطا کی سبحان اللہ. مشہور کم از کم منیمم کہتا ہے 99 اللہ کے نام ہے. بات قرآن مجید کے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ادھر رب کے 99، اسی سائڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ منیمم سب سے کم ہے. مجھ ناچیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سے زیادہ نام مجھے زبانی یاد ہے. مجھ کو طالب علم سا کمزور سا بندہ ہوں، تو جو علماء ہیں اندازہ کرے وہ کتنے جانتے ہیں. پھر اس جو علم کا درجہ بڑھتا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر بندے کو عالم سمجھتے ہیں، جس نے داڑھی رکھ لی وہ عالم ہو. نہیں، علم کے درجے ہیں. ایک مجھ سے زیادہ طالب علم ہوتا ہے، ایک اس سے بڑے پھر رب تعالیٰ نے علم پر علم رکھا ہے. تو جو درجہ بڑھتا جاتا ہے علم کے سمندر اس کے سامنے کھلتے جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام کی صفات بڑھتی گئی اتنے نام بڑھتے گئے. اور پھر علماء اس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو جو خوبی عطا کی ہے وہ سب کی سب یہاں سرکار میں موجود ہے. اللہ. سرکار میں موجود ہے. اور یہ تو ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا حصہ کہ رب نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا عظمت والا رسول بھیجا ہے. اگلا حصہ آئے کس لیے ہے؟ صرف اس لیے آیا کہ تم کہ نبی پاک کی امت سال کے بعد مسجدوں میں اور گھروں میں میلاد کی محفلیں میں سجا کے خوش ہو جائے؟ نہیں، سرکار کی محفل منانا یہ عظمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، قسمت والے شامل ہوتے ہیں، لیکن یہی کافی نہیں. سرکار خوش اس بات میں ہوں گے کہ جو مشن لے کے آئے وہ مشن کو بھی اپنایا جائے. مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے، ہم میں سے کسی کا کوئی مشن ہو بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایک دوست ہمارے ساتھ چلتا ہے، تو اگر اس مشن میں میرا ساتھ نہیں دیتا تو آپ انصاف سے بتائیں کہ دوستی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. میں کہوں گا نہیں، آپ کہیں گے جناب میرا مشن تو یہ ہے، آپ میرے مشن کے مخالف ہیں، تیری میری دوستی نہیں ہو سکتی. تو اپنے بھائی رستہ لڑ، اپنا رستہ لوڑ، مرنا نہ چلی سکنا، کیونکہ ہمارا مشن ہے، تمہارا مشن کوئی اور ہے. تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر سکتا. نیچر یہی ہے نا. اگر وہ میرا دوست میرے مشن کے ساتھ مخلص ہو کے ساتھ لگ جائے، آپ کے ساتھ لگ جائے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ بھائی یار ہک تو دو یار میں کلا سا مارے مشن اور سپورٹر مل کے وہاں سی ہوں مار کھانے نہ. اسی طرح ہی نا بڑے خوش ہوئیے پہلے ایک سے ہم دو ہو گئے ہیں، ہک تو دو یار ہوں کامیابی یقینی ہے کیونکہ اسی دو ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ خوشی ہوگی نا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ اللہ کی آیتیں تم پر پڑھتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید، والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں. حکمت سے مراد علماء نے فرمایا حدیث. اب شریعت ساری اس میں آ گئی، یہ سرکار کے مشن ہے. اب جو امتی میلاد تو منائے لیکن نبی پاک کے شریعت پر اس کو چلنا مشکل ہو جائے تو پھر بتاؤ اس میلاد منانے کا سرکار کو کیا خوشی ہوگی؟ ہم اپنا دل تو خوش کر لیں گے، سرکار کو کیا خوشی ہے؟ سرکار کو خوشی ہے نا کہ اس سرکار کے مشن پر عمل کیا جائے، پھر سارے میلاد اس میں آ جائیں گے. ایک بندہ آپ میں سے ہر بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، یا ہر نماز میں کہتا السلام علیکم ایھا النبی، تو میلاد ہوا کہ نہ ہوا؟
سرکار کو یاد کرتے ہیں، سرکار خوش ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جان بھی قربان ہے، فلاں چیز بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سرکار کے مشن کے حوالے سے بات کر کے بات ختم کرنے والا ہوں کہ سرکار کا مشن ہے، سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ جناب تمہاری 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز مسجد میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 2 صفیں ہوتی ہیں جی۔ فجر کے وقت جی کہتے ہیں جی 1 صف ہوتی ہے جی۔ جمعے کے دن کہتے ہیں جی روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے۔ اس نے کہا مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک فجر کی نماز اسی طرح نہ پڑھ جیسے جمعہ پڑھتا ہے۔ وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ جمعے کے دن مسجد بھر جاتی ہے، فجر کے دن وقت کیوں نہیں پڑھتی؟ بھائی جو قوم فجر کے 2 فرضوں کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کر سکتی، سبحان جو قوم فجر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق پر سب سے بھاری جو نماز ہے وہ 2 ہیں، فجر کی نماز، عشاء کی نماز۔ کیا بات ہے جی، واہ۔ اب جو قوم فجر کی 2 رکعتوں کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ اور کیا قربان کرے گی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ نعرے تو مارتے فلاں شاہ بھی قربان، فلاں شاہ بھی قربان، جان بھی قربان۔ تو جو بندہ نیند قربان نہیں کر سکتا فجر کے لیے، حالانکہ وہ 4 گھنٹے سو بھی چکا ہے، 6 گھنٹے سو بھی چکا ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں سویا، 6 گھنٹے سو کر کے 20 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتا، وہ اور کیا قربان کرے گا؟ اور میلاد منا کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ واہ جی واہ۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے نا۔ وہ نعرے لگا کے جلوس نکال کے، جلوس نکالتے ہیں، جلوس میں 1000 بندہ ہوتا ہے، وہ جلوس مسجد میں پہنچتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، 200 بندہ رہ جاتا ہے، اور باقی 800 کہاں گئے؟ کوئی سوچا ہے؟ کبھی سوچا کہ ہم آ رہے تھے، 1000 بندہ تھا جلوس میں، مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہو گئی، اب جماعت میں 200 بندہ ہے، باقی 800 کدھر گیا بھائی؟ تو کیا فائدہ اس جلوس کا جی؟ حالانکہ وہ مستحب ہے، نہ سنت نہ فرض، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، وہ بھی تب جب شریعت کے مطابق اس میں ہو، اگر خرافات داخل ہو جائے وہ بھی نہیں۔ لیکن چلو اب بتاؤ کہ اب نماز فرض تھی، نماز کے وقت غائب ہو گئے اور لنگر کے وقت پھر اکٹھے ہو گئے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارا سارا اسلام کا زور لنگر پر ہوتا ہے۔ لنگر نہ ہونا تو کوئی تقریر سننے آتی ہی نہیں، یعنی ہمارے اسلام کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ ہم لنگر پر مرتے ہیں۔ ہم لکھ لیں گے، پوچھو تقریر کیا ہوئی، بڑا چنگی غلط کیا یاد کو نہیں، بلکہ چنگی بانے سن، جو چنگی بانے سن، اور واہ بلے 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 لنگر بنا سے کیا بات سی، بہت بدل لنگر سا نا کھائی، بہت چنگا لنگر سا۔ یعنی ہماری اس دیگ کے چاولوں پر ہمارا ایمان، وہی ہماری سارا کائنات ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، لنگر نہ پکائیں، زور لگا کے دیکھیں کتنے بندے آتے ہیں، رب کے لیے کتنے آتے ہیں، دین کے لیے کتنے آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ میں آخری بہت 2 باتیں ختم کرنے والا ہوں۔ ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ میلاد بہت عظمت کی بات ہے، منانا مقدر کی بات ہے، لیکن میلاد کا معنی مفہوم کیسے، سیکھنا کیا ہے، اس پر کبھی توجہ دی ہے؟ جب تک وہ نہیں سیکھیں گے، خالی میلاد منا کے اپنا دل خوش کر لیں گے، سرکار کو خوشی تب ہوگی جب میلاد کے ساتھ حضور کی شریعت پر عمل کریں گے۔ بے شک۔ یہی معنی اور مفہوم ہے ساری تقریر کا، ساری گفتگو کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔